أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سننے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کا اللہ نے موقع دیا. اس موقع پر میں تمام IRGC کے ذمہ دار اور آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، حادثہ، تکلیف اور مختلف قسم کی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے جو بات کہنا ہے، اگر میں تفصیل میں اگر جاؤں گا تو انشاءاللہ 3 گھنٹے لگیں گے. 3 گھنٹے اور ایک موضوع چلتا رہے گا، لیکن میرے سامنے صرف 1 گھنٹہ ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کے تمام اہم پہلو آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں، اور میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس وقت 5 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا. پہلے حضرت ابراہیم کی آزمائشیں کیا تھی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا انعام ملا اللہ کی طرف سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا صفات تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، کون سا طریقہ تھا، اور 5ویں بات میں ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، اور میں اس طریقے سے بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی. تو اب یہاں پر اب دیکھیے، اللہ رب العالمین نے دنیا کو پیدا کیا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری کیا. سارے لوگوں کو بھیجنے سے پہلے وہاں پر تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے جواب دیا. قیامت تک آنے والی پوری نسل یہ جواب دی کہ جی ہاں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں. اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا، دیکھو آج تم اقرار کر رہے ہو، مگر دنیا میں جانے کے بعد اس اقرار کو بھول جاؤ گے. اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے میں نبیوں کو بھیجوں گا، میں کتابوں کو نازل کروں گا. جو ان کی باتیں مانے گا وہ ہدایت پر آئے گا، جو ان کی باتیں نہیں مانے گا وہ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا، اور جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے. اب یہاں پر یہ چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، حضرت نوح علیہ السلام تک گویا لوگ ایک تھے، کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بت پرستی ان میں نہیں تھی، اللہ کی عبادت و بندگی کی جاتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا اور وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے. حضرت
ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، شعیب، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مستند تاریخوں کے ذریعے سے پتا چلتا ہے 2160 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے 2160 سال پہلے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. اب حضرت عیسیٰ آنے کے بعد 2018 چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا 4170 پر 8 سال، 4170 پر 8 سال پہلے حضرت ابراہیم کا زمانہ شروع ہوا. اب آئیے حضرت ابراہیم کے تعلق سے ایک ایک بات میں آپ بتاتے جاؤں گا انشاءاللہ، آپ ذرا غور کرتے جائیے، اور یہ چیزیں ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں آپ کو نہیں ملیں گی. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ کی صفات قرآن مجید میں کیا بتائی وہ بعد میں بتا رہا ہوں. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو آغاز ہوا، تو حضرت ابراہیم یہ کیسے ماحول میں آنکھ کھولے جہاں پر بت بنائے جاتے تھے، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، بتوں کو خدا کی کہا جاتا تھا، سب کچھ گویا بت وہاں پر تھے. رات دن آپ کے سامنے بت نظر آتے تھے، اور آپ جانیں گے، آپ یہ دیکھیے تقریباً 3000 خداؤں کی عبادت ہوتی تھی. 3000 سے زیادہ خدا ان کے پاس موجود تھے. ان کا باپ آزر خود بت بناتا تھا، بتوں کو بیچتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا اور کراتا تھا. گویا سمجھیے کہ بادشاہ کے بعد آزر کا سب سے اونچا مقام تھا، کیونکہ تمام پجاریوں کے اندر یہ بڑا پجاری، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سمجھیے، یہ بڑا پجاری یہاں پر تھا. اب ذرا غور کیجئے گا، سامنے بت، دائیں بت، پیچھے بت، ہر طرف سے بتوں کی عبادت ہو رہی. تو ایسی صورت میں وہاں پر پیدا ہونے والے کا کیا نظریہ ہوگا، وہ کیا غور کرے گا، کیا سوچے گا، آپ اندازہ لگائیے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سوچنے والا ذہن دیا، سمجھنے والا ذہن دیا، غور و فکر کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف اوقات میں، مختلف وقت میں یہ سارے بتوں کے بارے میں غور کیا. اس کے علاوہ وہ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے غور کیے، اور وہ ساری تفصیل میں نہیں جاتا. اس کے بعد ایک نتیجے پر آپ پہنچے کہ یہ دنیا کا بنانے والا ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. جب آپ کے دل میں بات آ گئی تو آپ نے فرمایا کہ انی یا قومی انی بری مما تشرکون، اے میری قوم تم جو بھی کر رہے ہیں وہ سب شرک ہے، میں اس سے بیزار. پھر آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اس اللہ کی طرف جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اپنا رخ وہاں پر کر دیا، میں مشرک اور شرک کرنے والا نہیں ہوں. جب حضرت ابراہیم نے اپنی اصلاح کیا، اللہ کے بارے میں آپ نے پہچان لیا، تو پہلی بات یاد رکھیے، پہلی اپنی فکر، پہلی اپنی اصلاح، اس کے بعد آپ دوسروں کی اصلاح کریں گے. چلیے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائشوں کا دور شروع ہوا. اس کا تصور بھی اگر آدمی کرتا ہے تو گیا پریشان ہو جاتا. کفر کا زمانہ ہے، سارے طرف کفر ہے، سارے طرف شرک ہو رہا ہے. ایسے وقت میں ذرا اندازہ لگائیے، اس آدمی کی تعریف کیجئے گا، اس کی ہمت کو دیکھیے گا، کیا ہمت تھی. ایک آدمی تھا مگر اللہ کہتے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا، ابراہیم یہ تھے مگر ایک قوم، ایک جماعت، ایک جنریشن، ایک ملک، اور پوری دنیا جو کام کر سکتی ہے وہ یہ کام وہ اکیلا وہ آدمی کیا. ایک آدمی تھا مگر ایک قوم کے برابر تھا، ایک آدمی تھا مگر پوری جماعت کے برابر وہاں پر تھا. آئیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا اور آپ کو معلوم ہو گیا، آپ سب سے پہلے گھر سے آپ نے شروع کیا. کبھی بھی یاد رکھو، دعوت کا کام، دین کا کام، پہلی اپنی اصلاح، اس کے بعد اپنے گھر کی فکر آپ کریں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی جہنم سے بچو، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے باپ کو سمجھانا شروع کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے میرے بھائی، باپ ہے، بڑا آدمی ہے، بزرگ ہے،
اور وہاں پر پوری عزت، پورا احترام، پورے ادب کے ساتھ باپ کو سمجھا رہے ہیں، اور باپ کو جو سمجھانے کے مختلف طریقوں پر آپ نے اپنے باپ کو سمجھایا۔ تقریباً 60 پر 9 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا۔ آپ نے اپنے باپ کو بڑے محبت، بڑے پیار، بڑے لاڑ کے ساتھ آپ نے فرمایا، آپ سمجھانا شروع کیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، ایک طرف محبت ہے، ایک طرف ادب ہے، ایک طرف احترام ہے، دوسری طرف باپ کی طرف سے سختی ہے، باپ کی طرف سے الٹیمیٹم ہے، باپ کی طرف سے وارننگ دی جا رہی۔ مگر نیک لڑکا کبھی بھی اس نے باپ کی توہین نہیں کیا۔ سورہ مریم وغیرہ اٹھائیے، آپ دیکھیے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، اے میرے لاڈلے ابا، اے میرے ابا، یہی بات بیٹا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی جو عزت کیا، اس عزت کے بدلے میں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمایا، صالح اولاد اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا۔ چلیے، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے شروع کیا، امتحان اب شروع ہو رہا۔ 10 امتحان میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلا امتحان شروع ہو رہا باپ سے۔ باپ کو آپ نے سمجھایا، اے ابا، جس سے آپ جو عبادت کر رہے ہیں ذرا غور کیجئے، آج کے حالات میں آج ہمارے پاس جو شرک ہو رہا ہے، شرک کھلا ہوا ہر جگہ دیکھیے، شرک کی چل رہا ہے، شرک کے بازار گرم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں ان کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے اور ایسی زندگی کو اختیار کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا، باپ سے کیا کہتا، ابا آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ جو چیز آپ بنا رہے ہیں، آپ لا رہے ہیں، آپ بنا رہے ہیں، بتائیے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وقت کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امی سے کہا، اپنی ماں سے پوچھا، امی جان ہمارا اللہ کون ہے؟ ہمیں کس نے بنایا؟ ماں نے کہا کہ بیٹے میں تیری رات دن خدمت کرتی ہوں، میں تیری اللہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، امی جان یہ بتائیے کہ آپ کا خدا کون ہے؟ تو امی نے جواب دیا کہ تیرا باپ آزر ہے جو میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے پھر پوچھا، امی جان یہ بتائیے گا ہمارے ابا جان کا اللہ کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بادشاہ وقت نمرود ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ امی جان نمرود کا خدا کون ہے؟ ماں نے کہا اس سے زیادہ باتیں اگر کرو گے تو میں تجھے ماروں گی۔ جتنا بولتے اتنی بات سننا وہاں پر۔ کبھی بھی یاد رکھو، باپ دادا کے طریقوں پہ چلنے والے غور وہاں پہ نہیں کرتے۔ ماں نے حضرت ابراہیم کے والد سے شکایت کیا، دیکھیے آپ کا بچہ جو ہے ایسے ایسے سوالات کر رہا۔ تو اب حضرت ابراہیم نے باپ سے پوچھا، ابا جان مجھے بتائیے گا کہ دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ بیٹے کو سمجھایا، بولا کہ میں تیری ضرورتیں پورے کر رہا ہوں۔ اچھا ابا جان یہ جو آپ بنا رہے ہیں، تو باپ نے بتایا، دیکھ کتنے ہیں، دیکھ کتنے بت ہیں، ہاتھی دانت ہے یہاں پر، یا فلاں بت ہے، فلاں بت ہے، فلاں ہے۔ اب یہ دیکھ میں بناتا ہوں، بیچتا ہوں، کماتا ہوں، اور دیکھ دنیا کے انبار ہمارے گھر میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھانا شروع کیا۔ اب جب باپ ماننے پر تیار نہیں ہوا، اب اندازہ لگائیے انتہائی آخری درجے کی سختی باپ کی طرف سے ہو رہی، لیکن بیٹے کی طرف سے باپ کا پورا احترام۔ پہلا امتحان شروع ہوا۔ اب اس کے بعد جب دوسرا امتحان آپ کا آ رہا دیکھے گا، قوم کے سامنے آپ نے سمجھایا، قوم کو آپ نے بتایا اتعبدون ما تنحتون، جن چیزوں کو تم تراشتے ہو اسے خدا کہتے ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خدا کیسے ہیں۔ ایک وقت نہیں، بار بار چلا۔ اندازہ لگائیے گا 1 لاکھ سے زیادہ کی آبادی، 3 لاکھ تقریباً آبادی اور 3000 خدا، ایسی صورت میں قوم کے سامنے یہ اللہ کے بارے میں کہنا یہ کوئی بات نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم کہ قوم مخالف ہو گئی۔ تیسرا امتحان وہاں پر آ رہا، بادشاہ وقت کے سامنے آپ پہنچے، بادشاہ کو بھی آپ نے سمجھایا، اور بادشاہ کو سمجھانے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا، کبھی بھی یاد رکھو بحث میں نہیں جانا، غیر ضروری باتوں میں نہیں جانا، اننیسیسری چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا، بادشاہ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نے سمجھایا۔ چلیے بادشاہ بھی آپ کا مخالف ہو گیا۔ چلیے اس کے بعد آئیے چوتھی بات ذرا
ذرا غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم ایک موقع پر جب سارے کے سارے لوگ اپنی عید منانے کے لیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے، بت خانے میں آئے، سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا۔ اندازہ لگائیے آج کے زمانے میں مسلمانوں کے ماحول میں اللہ کے ایک ہونے کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، کھل کر بولا نہیں جا سکتا، اگر کھل کر کہیں تو خود مسلمان دشمن ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں ذرا اندازہ لگائیے گا، ایک آدمی پورے بت خانے کے اندر سارے بتوں کو ختم کر دیے۔ اب جو بتوں میں بڑا تھا اس کے گلے میں کڑھاڑی آپ نے لگا دیا۔ اب اس کے بعد جب وہ لوگ واپس آئے دیکھتے ہیں کہ پورے خدا سو گئے، سارے خداؤں کو گویا نیند آ گئی۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب ذرا غور کیجئے گا، اب لوگ آئے، ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی، سارے لوگوں کو بلایا گیا، بھائی من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ سنو دوستو، ذرا غور کیجئے، اب کیا بول رہے ہیں؟ سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہمیں ایک آدمی ابراہیم کا نام ہم نے سنا۔ ابراہیم ایک نوجوان لڑکا ہے، رات دن بتوں کے خلاف کہتا ہے، اگر کچھ کرا ہو تو یہی لڑکا کیا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لائے، اکیلا آدمی ہے، فرد واحد ہے، کوئی اس کا سپورٹ اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس وقت ذرا غور کر کے دیکھیے، حضرت ابراہیم قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے، بھائی کڑاڑی کس کے گلے میں ہے، کس سے سوال کر رہے ہیں؟ دیکھو تمہارا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کڑاڑی گلے میں ڈالا ہوا ہے، جائیے اس سے پوچھئے، اس سے سوال کیجئے۔ اب سارے لوگ بھاگے۔ حضرت ابراہیم یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے تمہارا بڑا خدا جسے تم بڑا کہتے ہو وہ بھی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ گئے، وہ بغیر کوئی سوال ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، کچھ بول رہا نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اب حضرت ابراہیم نے پوچھا، بھائی جب وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تو کیسے تم پوچھتے ہو، کیسے تم عبادت کرتے ہو، کیسے اتعبدون ما تنحتون، تم جس کو بنا رہے ہیں اس کی تم عبادت کر رہے، کیسے یہ خدا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے گا، پوری قوم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ والے کو دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ توحید پر جو رہے گا پوری دنیا بھی اگر دشمن ہو جائے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب آئیے، پوری قوم دشمن ہو گئی۔ پانچویں بات وہاں پر آ رہی ہے، سارے لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر میٹنگ انہوں نے کیا۔ اب بتایا کہ اب جو ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کر رہا، ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا، اسے کیا کرنا چاہیے، کیا سزا دینا چاہیے؟ اور لوگوں نے کہا انصروا آلہتکم، تمہارے خداؤں کی مدد کرو۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، خدا ہماری مدد کرتا یا ہم خدا کی مدد کرتے؟ اگر ہم خدا کی مدد کر رہے ہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں، دیکھیے خداؤں کی مدد کرو، کیا ہو گیا؟ چلیے آئیے گا، اب سارے لوگ مل گئے، مشورہ وہاں پر ہوا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے؟ ابراہیم کے لیے چھٹا امتحان وہاں پر آ رہا ہے۔ کیا امتحان وہاں پر آ رہا ہے؟ آگ جلائی گئی، بادشاہ کے پاس گئے، باپ مخالف، قوم مخالف، ملک مخالف، سارے لوگ مخالف، بادشاہ وقت مخالف، سارے لوگ مل کر حضرت ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے اب آگ بنائے، آگ تیار کی گئی۔ اور آگ بھی کیسا؟ انسانی تاریخ کے اندر اتنی بڑی آگ دنیا میں نہ جلائی گئی نہ جلائی جائے گی۔ پوری ساری طاقتیں لگا دی گئیں، پوری جنگلوں کے جنگل صاف کر دیے گئے۔ چلیے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ایک آدمی ہے آگ میں ڈالا گیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا، لیکن نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ اور جسے اللہ رکھنا چاہتا ہے اسے دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آگ میں ڈال دیا گیا۔ چھٹا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ کیا امتحان ہو رہا ہے؟ آگ کے اندر بھی اللہ امتحان لے رہا ہے۔ اللہ نے کسی فرشتے کو بھیجا اور فرشتہ آیا اور کہنے لگا، ارے رے آگ، اتنی بڑی آگ ہے، ارے آپ بولیے، مجھے بولیے، میں آگ ٹھنڈی کر دوں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ دیکھیں میرے بھائی، آدمی نازک حالتوں میں ایمان ختم ہو جاتا، ذرا کچھ بھی پریشان ہو جائے توحید ختم ہو جاتی، شرک وہاں پر آ جاتا، شیطان مختلف طریقوں سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا۔ آگ ہے، آگ کے اندر ڈالا گیا ہے، وہاں بھی گویا کہ امتحان ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جناب محترم آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے آ گئے؟
آپ بولا کہ نہیں 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 اتنی بڑی آگ بھی آپ ہیں، بولیے میں مدد کرتا ہوں. بولا اگر اللہ مجھے بچانا ہے تو بچائے گا، اگر اللہ نہیں بچانا اس کی مرضی کی بات، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں. جو اللہ تا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرتے چلے جاتا ہے. اب دیکھیے حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ سے ڈائریکٹ اللہ خطاب کرتے ہوئے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو. اللہ اکبر. جو انسان من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے. اب دیکھیے آگ اللہ کہتے ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو جاتی، برف بن جاتی. ایسے آپ کا چل رہا ہے، جتنا آدمی برداشت کر سکتا اتنا ہی گویا اس کو رکھا جاتا، حد سے زیادہ رکھا گیا آدمی برداشت نہیں کر سکتا. آگ ٹھنڈی ہو گئی، پوری برف اگر بن جائے یقینی طور سے ابراہیم کو تکلیف ہوگی. اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، اے آگ اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا میرے بندے خلیل کو ذرا برابر بھی کوئی تکلیف ہو جائے. دیکھیے کسی شاعر نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی اگر ہمارا ایمان ایسا ہو، آج بھی ہمارے لیے آگ کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کر سکتا ہے. چلیے پوری دنیا دیکھ لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل کر آئے. 7واں امتحان وہاں پہ آ رہا ہے. کیا امتحان آ رہا ہے؟ باپ نے کہہ دیا کہ میرا گھر چھوڑو، یہاں سے نکلو. اندازہ لگائیے 4160 پر 8 سال پہلے، 70-75 سال پہلے کی بات ہے. ذرا اندازہ لگائیے اس وقت کا سفر، اس وقت. آج جبکہ اتنی سہولتیں ہیں سفر کتنا مشکل ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ سوچئے 4000 سال پہلے اللہ کے بندے کیسے سفر کیے ہوں گے. اب ذرا غور کر کے دیکھیے گا، ایسے وقت مال چھوٹا، دولت چھوٹی، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اب نکل رہے ہیں. دیکھیے ایک طرف سنیے گا حضرت ابراہیم کا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں، اللہ مجھے راستہ بتائے گا، اللہ میری گائیڈنس کرے گا، اللہ میری رہنمائی کرے گا. باپ کہہ رہا ہے لا ارجمنک وہجرنی ملیا، میں تجھے پتھروں سے مار کر تیری جان لوں گا. خدائیے ارے قربان جائیے ایسے بیٹے پر، دعا کیجیے اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا ہی بنائے. باپ کہہ رہا ہے میں تجھے ماروں گا، جان لے لوں گا، پتھروں سے تیرے کو مار کر ختم کروں گا. بیٹا کہہ رہا ہے سلام علیہ. اللہ اچھا رکھے ابا آپ کو، اللہ اچھا رکھے ابا. غصہ کیوں کر رہے ہیں میرے ابا؟ کیوں آپ غصہ میرے اوپر کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا. چلیے آگے. اب آئیے ہجرت ہو رہی ہے. کہاں سے آپ نکلے؟ کنعان کے علاقوں سے، ملک آپ نکلے فلسطین ہوتے ہوئے اب مصر کی طرف آ رہے ہیں. 8واں امتحان آپ کا انتظار کر رہا ہے. کیا امتحان ہو رہا ذرا غور کیجیے. مصر کے راستے سے آپ گزر رہے ہیں تو مصر کا بادشاہ، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی میاں بیوی وہاں سے گزرتے ہیں تو دونوں کو الگ کر دیا جاتا، بیوی کو چھین لیا جاتا. حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارا سے کہا ذرا یاد رکھو وہ نیک عورت اگر ہو تو شوہر کی خوشی کے ساتھ ساتھ غم میں بھی ساتھ دے گی، زندگی کی وہ ساتھی بنے گی. یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیوی سارا اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آپ نے فلسطین کا ایک علاقہ وہاں پر آپ نے ان کو چھوڑ دیا. صدوم نام تھا، وہاں پہ چھوڑ دیے، یہاں پہ رہیے، دین کا کام کرتے رہیے. 2 آدمیوں کا قافلہ نکلا. مصر جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت سارا ماشاءاللہ غیر معمولی خوبصورت ہے، بہت ہی حسین و جمیل ہے. یہ دنیا والوں کے قانون منٹوں میں بدلتے دوستو، اللہ کا قانون نہیں بدلتا. دنیا والے موقع کے اعتبار سے قانون بدلاتے. اب یہاں پہ قانون کیا ہو گیا؟ ہمارے شہر سے جانے والا چاہے میاں بیوی ہوں یا بھائی بہن ہوں وہ نہیں جا سکتے. حضرت سارا کو لیے زبردستی لے کر چلے گئے. ذرا غور کیجئے گا اللہ والوں کی اللہ ہر وقت مدد کرتا ہے. حضرت سارا
دیکھیے دعا کرتی ہیں، کیا دعا کرتی ہیں؟ اللہ اس ظالم کے شرارت سے مجھے بچا لے، اللہ یہ ظالم کی بدماشی سے مجھے بچا لے۔ ادھر حضرت ابراہیم دعا میں لگے ہوئے ہیں تو بادشاہ نے کئی مرتبہ حضرت سارا سے قریب ہونے اور حضرت سارا سے غلط کام کرنے کے لیے آمادہ ہوا، لیکن جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہاتھ اور پیر اس کا بیکار، ہاتھ اور پیر اس کا شل ہو گیا۔ اور کئی مرتبہ ہوا، بولا کہ ہم تم دعا کرو، حضرت سارا دعا کرتی، اچھا ہوتا، خبیث پھر اپنی نیت بدلتا، ایسے ہوتے رہا۔ آخر میں بادشاہ کے ذہن میں بات آ گئی اور اس نے کہا کسے تم لائے ہیں؟ یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید انسان نہیں ہے بلکہ جن وغیرہ، معلوم نہیں کیا ہو رہا۔ اچھا چلیے آئیے، اب اللہ اس کے دل میں کیسے ہمدردی پیدا کرا سنیے گا۔ جب وہ حضرت سارا کو واپس کیا، بہت سا تحفے، بہت سے مال تحفے، بہت سی چیزیں دے کر بھیجا۔ جب وہ چلنے لگی تو اس نے سوچا میری بیٹی ایسی نیک عورت کے پاس اگر رہے گی تو میری بیٹی بھی نیک بنے گی، تو حضرت ہاجرہ کو ان کے حوالے کیا۔ ہاجرہ لونڈی نہیں تھی، ہاجرہ غلام نہیں تھی، ہاجرہ کوئی نیز ذات کی نہیں تھی، حضرت ہاجرہ گویا بادشاہ وقت کی بیٹی تھی۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس آئے، حضرت ابراہیم سے کہا کہ دیکھیے یہ لڑکی میرے تحفے میں آئی ہے، بہتر ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ چلیے الحمدللہ حضرت ابراہیم نے نکاح کر لیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، 9واں امتحان اب آ رہا ہے، 9واں امتحان وہاں پر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، سوچئے کتنے سال دعا کرے؟ 80 پر 6 سال، 80 پر 6 سال تک دعا ہوتی رہی۔ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش۔ ہمارے پاس کیا ہوتا؟ آج نکاح ہوا تو دوسرے دن سے کیفیت شروع ہو جاتی، آج نکاح ہوا تو دوسرے دن سے ارے اتنے دن ہوئے اولاد نہیں ہوئے، فلاں جگہ جائیے، وہ جگہ جائیے، فلاں اس کے پاس جائیے، فلاں کے پاس جائیے، آپ کو اولاد ملے گی، بچے ملے گی۔ سوچو، اور ہم یہ کو دعا کریں تو کیا کرتے؟ وہ پھر روتی ہوئی دعا، اونگتی ہوئی دعا، اللہ قبول نہیں کر رہا۔ اجی 80 پر 6 سال تک دعا کیے، اتنی بڑی زندگی کی آزمائش، بڑھاپے کا سہارا، 80 پر 6 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بشرناہ بغلام حلیم، ایک سمجھدار بردبار لڑکے کی خوشخبری ہم نے دیا۔ چلیے آئیے، 80 پر 6 سال گزر گئے، اب آئیے 10ویں چیز، اب ذرا آگے بڑھیے گا۔ اب اس کے بعد اور ایک امتحان، کیا امتحان ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری بیوی حضرت ہاجرہ، تمہارے بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک جنگل میں چھوڑ دو، ایک وادی غیر زد بنجر علاقے میں لے جاؤ۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، یہ ایمان معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، فجر کی اذان ہوئی تو ہم اپنا روم چھوڑ کے نہیں آ سکتے، معاف کرنا، ہم اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے، ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے۔ اب وہاں پر دیکھیے گا، لے کے جا رہے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے، لے کے گئے کہاں گئے؟ جنگل، انسان نہیں، جانور نہیں، چرندہ نہیں، پرندہ نہیں، درندہ نہیں، کوئی چیز نہیں، لے کر گئے۔ اب لے کر گئے، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا۔ ذرا دیکھیے، بڑھاپے کا سہارا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، چھوڑ دیے، بیوی کو بھی چھوڑ دیے۔ آئیے 11ویں بات ذرا غور کر کے دیکھیے گا، جب چھوڑ دیے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، خطرناک دردناک قسم کا منظر وہاں پر پیش ہو رہا، بیوی چھوٹ گئی، بچہ چھوڑ دیے، چھوڑ کے جب جا رہے ہیں تو بیوی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ آقا یہ جنگل میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی چیز نہیں، یہاں پر چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہا، زبان نہیں ہلی، آپ پیچھے پیچھے آ رہی، کیا منظر ہوگا اندازہ لگائیے، کیا دردناک حالت وہاں پر رہے گی۔ ذرا غور کیجئے گا، اب وہ عورت جو نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے اختیار کیا، اب ذرا غور کیجئے گا، ان کی زبان سے نکل رہا امرک اللہ بہذا، میرے آقا اللہ کا حکم ہے کیا؟ اللہ کو ایسا حکم دیے کیا؟ اللہ نے اگر کہا اذن لا یضیعون اللہ، آپ تشریف لے جائیے، آپ جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کون بولتا؟ آج کے زمانے میں کوئی کہہ سکتا؟ آج کے زمانے میں ذرا غور کر کے دیکھیے گا، چلیے چھوڑ دیے،
پلٹ کے بھی اللہ کا بندہ نہیں دیکھا. آئیے 11ویں چیز ذرا آپ ذرا غور کر کے آئیے. جب آگے اب حضرت ابراہیم جب اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے آیا کرتے، جب آئے فلما بلغ معہ السعی، بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا، کتنی خوشی رہیں گی جی، کیا کیفیت رہیں گی، ذرا اندازہ لگائیے گا. اب اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے، بچے کو چھوڑ دیے. اب اس کے بعد اب دیکھیے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اللہ میری کیا کیفیت ہے، میرے دل کی کیا حالت ہے، آنکھوں سے میرے آنسو گر رہے ہیں، لیکن اللہ میں تیری مرضی کے خلاف کوئی بات کہنا نہیں چاہتا، کوئی بات وہ نہیں کرنا چاہتا، تیری مرضی پر میں راضی ہو گیا. چلیے اس کے بعد آئیے اب بچے کے ذبح کا معاملہ، بچے کے ذبح کرنے کا معاملہ وہاں پر آ رہا. بیٹے سے کہا جا رہا ہے، باپ کو بیٹا کبھی نہیں دیکھا، باپ کے ساتھ کبھی بیٹا نہیں رہا، اس جنگل کے اندر ذرا پڑا. ذرا غور کر کے دیکھیے گا حضرت ہاجرہ کی محنتیں، جتنی انہوں نے کوششیں کیا اللہ ان کی محنتوں کو باقی کر دیا. اور حضرت اسماعیل کی تربیت، اب ذرا سوچئے کہ کیا وہ فیضان مکتب تھا، کیا وہ کرامت تھی، کیا تھا، ذرا اندازہ لگائیے گا. اب باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹے میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں. لائق بیٹے نے جواب دیا، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ جو حکم دیا کیجئے ابا، کیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور یہاں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اور یہ واقعہ کوئی تھا، فلما اسلم وتلہ للجبین، بیٹے کو سلا دیے. پھر راستے میں ایک امتحان شیطان کی طرف سے آزمایا گیا. 3 مرتبہ شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم اس کو بھی لات مارے، آگے بڑھے. اب ذرا غور کر کے دیکھیے، بیٹا تیار ہو گیا، باپ ذبح کر رہے اس کے لیے تیار ہو رہا ہے. اب دیکھیے گا بیٹے کو سلا دیے، بیٹے کو لٹا دیا گیا. بیٹے نے کہا ابا جان ایسے مت سلائیے، البتہ الٹا مجھے سلائیے، پیشانی میری نیچے ہو، تاکہ ہو سکتا ہے شفقت آپ کے دل میں آ جائے، پیار آپ کے دل میں آ جائے، محبت آپ کے دل میں آ جائے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو ذرا تردد ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. دیکھیے ذرا غور کیجیے گا، سلا دیا گیا. چاقو چل رہی ہے. یاد رکھیے چاقو کا کام کاٹنا ہے، چاقو ہر ایک کو نہیں کاٹ سکتی. پانی کا کام ڈبانا ہے، پانی ہر ایک کو ڈبا نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کے لیے مصیبت بنا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کو یا راستے کا کام کیا. چاقو چل رہی ہے، چاقو چل رہی ہے، لیکن چاقو ہر ایک پہ نہیں چل سکتی. آئیے آگ کا کام جلانا ہے، آگ ہر ایک کو جلا نہیں سکتی. حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی. اچھا چلیے آئیے وہ قربانی کا بھی واقعہ ہو گیا. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو بلاء المبین، بہت بڑا ٹیسٹ، بہت بڑی آزمائش تھی. اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے یہ چیز اتنا پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے میں اس کو باقی رکھ دیا. چلیے اب آ گیا، اب آزمائشوں کا سلسلہ اب ہو گیا. اب آئیے انعامات کی بارش کیسی ہو رہی. پہلے یاد رکھو زندگی میں امتحان آتا، زندگی میں آزمائش آتی، زندگی میں پریشانی آتے، زندگی میں جان کا، مال کا، کاروبار کا نقصان ہوتے رہتا. اس کے بعد اللہ نعمتوں کی بارش دیتا. آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی امتحان ہے، لیکن میں یہاں تک ختم کر کے اب آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت ابراہیم کو بھی 10 انعامات ملے. پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دیا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے پوری دنیا کا امام بنا رہا ہوں، پوری دنیا کا میں امام بنا رہا ہوں. دوسری بات بتایا گیا وَفَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، ابراہیم کے طریقے کو تم اختیار کرو. تیسری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے پوری ہماری حکومت، پوری طاقت، پوری چیزوں کو ہم نے ابراہیم کو بتا دیا. کذالک نوری ابراہیم آیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری قدرت، کسی کو اللہ نے بتایا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات، آسمان و زمین کے جتنے خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ چوتھا انعام اللہ کی طرف سے آ رہا، اللہ تعالیٰ کرے نرفع درجات من نشاء، جسے چاہتے ہیں ان کے گریڈ کو بڑھاتے ہیں، ان کی عزت ہم بڑھاتے ہیں، درجات ہم ان کے اونچے کرتے جاتے ہیں۔ پانچواں انعام اللہ تعالیٰ نے دیا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے۔ دیکھیے حضرت اسحاق کے بارے میں حضرت سارہ کو، جبکہ حضرت سارہ کی عمر روایتوں کے اعتبار سے بات بتایا تقریباً 90 پر 9 سال کے قریب، 100 سال اللہ دینا چاہتا ہے تو دیتا ہے۔ دیکھو جی حضرت سارہ سے کہا گیا سارہ تیرے گھر لڑکا پیدا ہوگا، سارہ نے کہا تعجب کرتے ہوئے عجیب بات ہے، ہادہ شیخی بالا، ہادہ بالی شیخا، میرا شوہر بڈھا ہے، کھوسٹ بڈھا ہے، اور میں بانجھ ہوں، میرے گھر میں ایسا ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی رحمت سے بھائی سمجھتے ہو؟ اللہ تمہارے گھر والوں کو عزت دینا چاہ رہا، اللہ تمہارے گھر میں برکت دینا چاہ رہا، اللہ تمہاری رحمتیں، تمہارے عمر میں برکتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے حضرت اسحاق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف، اور اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِن ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کی ذریت میں نبوت اور ہم نے کتابوں کو نازل کیا۔ چلیے اس کے بعد آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا، کیا اللہ کو اللہ انعام دے رہے، ذرا غور کیجئے۔ اے ابراہیم میں تجھے پوری دنیا کا میں امام بنا رہا ہوں، اور ایک آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کہا جس پتھر پر کھڑے کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کیا، کعبے کی تعمیر ہوئی تو وہاں پر وہ پتھر کو اللہ تعالیٰ لفٹ بنا دیا، جہاں اوپر اٹھنا ہے اٹھتا، جہاں نیچے اترنا ہے وہ اترتا، اور اللہ نے کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج بھی آپ لوگوں نے جو وہاں گئے دیکھے ہوں گے، وہاں پہ خندل کی طرح بنا ہوا ہے، اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، آپ جب بھی طواف کریں گے 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت آپ کو وہاں پہ پڑھنا ہوگا، مقام ابراہیم۔ چلیے اور ایک انعام اللہ کی طرف سے کیا آیا دیکھیے، اللہ رب العالمین نے درود ابراہیم، درود شریف پہ آپ کا نام ملا دیا۔ جب بھی دنیا میں کوئی بھی آپ درود پڑھ رہا ہے تو اب وہاں پہ دیکھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گویا دنیا کا کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود اور اللہ کی رحمتیں نہ بھیجی جاتی ہوں۔ اچھا آئیے حضرت ابراہیم کے لیے اور ایک اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ صرف 2 پیغمبر ہیں، ایک اللہ کے نبی کو کہا گیا اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا۔ اچھا تو چلیے اور ایک بات سنیے گا، حضرت ابراہیم کا انعام جو ہے وہ دو ترکنا علیہ فی الآخرین، قیامت تک ہم نے ابراہیم کا نام زندہ کر دیا۔ ابراہیم نے جو کچھ کام کیا وہ کاموں کو ہم نے باقی رکھ دیا۔ چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انعامات کو دیکھیں آپ، جو بارشیں اللہ کی طرف سے ہوئی۔ آئیے اب آئیے تیسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت ابراہیم کے آخر وہ کیا صفتیں تھیں جسے اللہ رب العالمین نے اتنا بتایا۔ آئیے قرآن میں 10 صفتیں حضرت ابراہیم کی بتائی گئی، 10 صفتیں حضرت ابراہیم کی بتائی گئی، اور اللہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا تھا۔ آپ کی زندگی چاہے کھلی ہو، پیچھے چھپی بھی ہو، پرائیویٹ زندگی ہو، اللہ نے سب کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنا دیا۔ آئیے حضرت ابراہیم کی زندگی کی صفتیں آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم کی 10 صفتیں میں بتا رہا ہوں۔ پہلی صفت شرک سے بیداری، سب سے بڑی صفت۔ ایسے زمانے میں آپ نے توحید کا اعلان کیا، اور شرک سے آپ نے بتایا انی بری مما تشرکون، تم جو بھی شرک کر رہے ہیں میں اس سے بیزار ہوں۔ میرے دوستو جب تک ہم شرک کو نہیں چھوڑیں گے توحید نہیں آئے گی، جب تک ہم شرک کے طریقے پر
چاہے وہ کسی کا بھی، پیروں کا طریقہ، مریدوں کا طریقہ، فلاں فلاں فلاں، آپ دیکھتے چلے جائیے گا. آج شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سب سے پہلے شرک سے بیداری، اور جب تک شرک رہے گا توحید نہیں آئے گی. جب شرک رہے گا نجات نہیں ہوگی، کبھی کامیابی نہیں ہوگی. آپ کو اعلان کرنا ہوگا، آپ کا اعلان شرک سے بچنا اور دعا بھی کرتے رہنا، اللہ مجھے شرک جیسی بلا سے بچا لے. آئیے دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ ذرا غور کیجئے گا. دوسری ان کی جو صفت تھی سب سے بڑھ کر یہ کہ کامل اتباع، کامل اللہ کی پیروی. اپنے آپ کو حضرت ابراہیم نے اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ نے کہا کہ ابراہیم مان لے، سرما بردار ہو جا، سلنڈر ہو جا. کہا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو گیا. کامل اطاعت. جب تک ایک مسلمان میں اللہ کی مرضی کے مطابق پوری زندگی کی کیفیت نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان نہیں آ سکتا. تیسری بات حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا جا رہا توبہ اور استغفار. حضرت ابراہیم اتنا نیک آدمی، اتنا نیک آدمی، اللہ کی زندگی حکم کے مطابق زندگی کرنے والا، لیکن ان کو ڈر تھا کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں ہو سکتا ہے کہ میں غلطی نہ کروں. تو حضرت ابراہیم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور اللہ نے کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. حضرت ابراہیم جو ہیں بہت زیادہ رونے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے. آپ ہماری زندگیوں کو بھی دیکھیے، یہ کیفیت ہمارے زندگیوں میں ہے کیا؟ اللہ توفیق عطا فرمائے. چلیے آئیے چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی چوتھی بات جو بتائی جا رہی، ان کی صفت کیا تھی؟ بڑے شکر گزار، بڑے شکر گزار تھے. اللہ کہتے ہیں شاکرن لانعمہ، اللہ کے انعاموں پر شکر کرنے والے تھے. یہ جملہ جو ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز، معمولی سے معمولی چیز پر بھی شکریہ ادا کرنا. مولوی صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اب گرامر میں ماشاءاللہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ جملہ کیا ہے. یہاں بتا رہا اللہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا. جب اللہ نے ان کو دیا کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ سے بتا الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و عیسیٰ، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑھاپے میں مجھے تو نے اسماعیل اور عیسیٰ جیسی اولاد مجھے عطا فرمایا. پھر اس کے بعد دیکھیے جنگل میں بچے کو چھوڑ کر دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے پاک گھر کے پاس میری اولاد کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ نمازی بن جائیں، تیرے گھر کے آباد کرنے والے بن جائیں. پھر اس کے بعد ان کو نعمتیں دے تاکہ وہ کھا کر اس کا شکریہ ادا کرے. تو شکر کبھی بھی یاد رکھو، اللہ کی نعمتوں پر شکر کی زبان رکھو، اللہ برکت دے گا. ناشکری جب آئے گی زندگی میں، ناشکری آئے گی. لکڑی کو دیمک اگر لگ جائے تو جیسا لکڑی ختم ہو جاتی پورے نیکیاں برباد ہو جائیں گے. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. پانچویں حضرت ابراہیم کی خصوصیت کیا تھی؟ دعا. دعا، ہر وقت دعا، ہر وقت دعا، ہر وقت دعا. کتنی دعائیں قرآن کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا گیا، قبول کرتا گیا. کبھی بھی یاد رکھو دعا کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے. تو دعاؤں کا اہتمام. چھٹی بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہا بڑا عبادت کرنے والا تھا، بہت عبادت کرنے والا تھا. بتایا کانو لنا عابدین، ہماری عبادت اور بندگی کرنے والے، بہت زیادہ بندگی کرنے والے تھے. ساتویں بات آپ کی خصوصیت یہ بتائی گئی، ماں باپ کے ساتھ بڑے ہمدرد، ماں باپ کے ساتھ بڑی ہمدردی کرنے والے. میں نے ابھی بتایا باپ کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، لیکن بیٹا دیکھیے کیسا ہے. اور اس کے بعد بتا رہے ہیں رب اغفر لی،
वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मुझे भी माफ कर दे अल्लाह, अल्लाह मेरे माँ बाप को भी माफ कर दे अल्लाह, अल्लाह मोमिनों को भी तू माफ कर दे अल्लाह। जरा गौर करके देखिए, बाप कह रहा है मैं तुझे जान से मारूंगा, लेकिन बेटा दुआएं देते जा रहा है। ये चीज आना, ये चीज पैदा कीजिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, समझो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कदर करो, अच्छे रहेंगे, खिदमत करो, खुश रहेंगे, दुआएं लो, आप जिंदगी में अच्छे रहेंगे। अगर आपने अपने माँ बाप को सताया या तकलीफें दिया, याद रख लो कभी अल्लाह आपसे खुश नहीं होगा, कभी अल्लाह आपसे राजी नहीं होगा। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए। 8वीं बात हजरत इब्राहिम के बारे में बताया, बड़ा मेहमान नवाज, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी करने वाले, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी। अब कोई आदमी हमारे घर को आया, पहले तो आता नहीं उन्हें, आया तो भी सवाल, ठंडा पीते, गरम पीते, कोसा पानी पीते, कोसा पीते, काफी पिए तो कोसे पीते। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे घर में मेहमान आया, इज्जत कर। अब उसकी ताकत इकराम, मेहमान की इज्जत करना ईमान में दाखिल है। देखिए हजरत इब्राहिम के पास 3 नौजवान आए, इंसानी शक्ल में आए। हजरत इब्राहिम गए, बेहतरीन बछड़ा, गाय का बच्चा फिरे करके जा बिजलिन हनीज लेकर आए। बिल्कुल, अब देखिए भूख का वक्त, मैं समझता हूं पूरी जमात के मुंह में पानी आएगा। लाए वहां पे, लाकर पेश किया तो वो लोग नहीं खा रहे हैं। कोई मेहमान आता नहीं खाता तो समझ में नहीं आता क्यों नहीं खा रहा। तो उसके बाद में उन्होंने कहा हम फरिश्ते हैं अल्लाह की तरफ से, हजरत कौम लूत को खत्म करने के लिए आए हैं। जरा और करो मेरे भाई, मेहमान नवाजी। और इसके बाद 9वीं बात ये बताई गई, हजरत इब्राहिम बड़ा सब्र करने वाला, बड़ा हिल्म वाला, बड़ा बुर्दबार, और अल्लाह ने तारीफ किया हजरत इब्राहिम तौबा करने वाले, बड़े हर हालत में सब्र करने वाले थे। 10वीं खुसूसियत आपकी बताई, सदाकत, सच कहने वाला, सच कहने वाला, सच की तायीद करने वाला, सच कहने के बाद जो भी मुश्किल आती है उसको बर्दाश्त करने वाला। और अल्लाह ने कहा सूरह मरियम में, उस्कुर फिल किताब इब्राहिम, इब्राहिम का वाकया पढ़िए कुरान में। कौन थे, कौन वो थे? अल्लाह ताला उनकी तारीफ करा, सिद्दीक़न नबिय्या, सच्चे आदमी थे। ये 10 बातें मैंने आपको बताया। चौथी बात मैं इस वक्त आपके सामने बता रहा हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आखिर तरीका क्या था। अल्लाह ने कहा फत्तबियू मिल्लत इब्राहिम हनीफा, हजरत इब्राहिम के तरीके को इख्तियार कीजिए। हजरत इब्राहिम के बारे में यहूदियों को कहा गया, ईसाइयों को कहा गया, मगर वो नहीं माने और वो कहते थे कि हमारे इब्राहिम यहूदी थे या ईसाई थे। माकाना इब्राहिम यहूदियों वला नसरानिया, यहूद और ईसाई नहीं थे बल्कि पक्के वर्जिनल मुसलमान थे। और अल्लाह के नबी से कहा गया तुम हजरत इब्राहिम के तरीके को फत्तबियू मिल्लत इब्राहिम हनीफा, हजरत इब्राहिम के तरीके को तुम इख्तियार करो। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम के तरीके में क्या था? 8 बातें हजरत इब्राहिम ने लोगों को बताया, 8 बातें आपने बताया। सुनिए, पहली बात तौहीद, अल्लाह एक है। दूसरी बात रिसालत, पैगंबर। आपने अपने बाप से कहा अब्बा आप अक्लमंद जरूर हैं अब्बा, लेकिन मेरे पास अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है जो तुम्हारे पास नहीं आता। मैं गोया अल्लाह का रसूल हूं, मैं जो कह रहा हूं ऐसी ही बातें नहीं कर रहा हूं, मेरी बातें आप सुन लीजिए। तो पहले तौहीद, उसके बाद दूसरी बात रिसालत, पैगंबर, ईमान, पैगंबर पर ईमान लाना। तीसरी बात आखिरत, यानी एक दिन आएगा जहां पर अल्लाह के पास जमा होना, अच्छे और बुरे का फैसला वहां पर होगा। चौथी बात हजरत इब्राहिम ने नमाज की ताकीद किया, नमाज का हुक्म आपने दिया। 5वीं बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी किया, कुर्बानी का अपने हुक्म दिया और अभी मैंने कुर्बानी के बारे में बता दिया। 6ठी बात हजरत इब्राहिम ने हज के बारे में बताया। जरा गौर कीजिएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में एक मर्तबा आप आए, कई मर्तबा आप आए, इत्तेफाक की बात है कि हजरत इस्माइल से मुलाकात हुई, बेटे से मिलकर आपने कहा बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर अल्लाह का घर बनाने का मुझे हुक्म दिया है। बेटे ने कहा अब्बा जान अच्छा काम है, शुरू कीजिएगा। हजरत इब्राहिम ने कहा नहीं बेटे, मुझे नहीं, अकेला नहीं करना है, तुझे भी करना है। हजरत इस्माइल ने पूछा अब्बा जान
اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں بیٹے تیرا نام لے کر کہا ہے، تیرا نام لے کر کہا ہے۔ کیا خوش نصیب لوگ ہیں۔ دیکھیے کعبہ بن رہا ہے، چلیے کعبہ بنتے جا رہا ہے، اور اس کے بعد کعبہ بن رہا ہے، چلیے کعبہ بن گیا، اور یہاں پہ دونوں پیغمبر ہیں، دعا کریں اللہ میرے کو شرک سے بچا لے، اللہ مجھے گندگی سے بچا لے، اللہ تیری عبادت کی توفیق عطا فرما، صحیح ہمیں طواف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعائیں ہو رہی ہیں کہ اب دیکھیے چلیے ذرا آپ آگے بڑھیے، ذرا غور کر کے جائیے، کعبہ بن گیا، تیار ہو گیا۔ کعبے میں سونے کا کعبہ نہیں ہے، چاندی کا کعبہ نہیں ہے، مٹی ہے، لیکن بنانے والوں کا اخلاص وہاں پر کام کر رہا ہے۔ کعبہ بنا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، اور دعا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہماری محنت کو قبول کر لے، تو محنتوں کا قبول کرنے والا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا، اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا، جب تک اللہ توفیق نہ دے ہم نہیں کر سکتے، جب اللہ کرنے کی توفیق دیا دعا کرنا اللہ قبول کر لے۔ چلیے آئیے وقت زیادہ نہیں ہے، اب یہاں پر دیکھیے کعبہ بن گیا، اللہ نے کہا کہ ابراہیم حج کا اعلان کرو، وَعَزِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، بتایا اعلان کرو، اذان دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میری آواز کمزور آواز یہ پہاڑوں سے ہوتے ہوئے کہاں جائے گی، پہاڑوں سے میری آواز کدھر گزرے گی؟ اب بتایا اللہ نے کہا کہ ابراہیم تیرا کام اذان دینا ہے، دے، پہنچانا میرا کام ہے، میں پہنچاؤں گا۔ اس وقت 4200 سال پہلے اس جنگل میں جو اذان ہوئی، جو بھی جہاں بھی ہوگا قیامت تک آنے والی نسل جس نے بھی جواب دیا ہوگا لبیک اللہم لبیک، لبیک کی صدا بلند کیا ہوگا، اللہ اس کو حج کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بار بار اللہ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ چلیے حضرت ابراہیم کی 7ویں بات یہ تھی، حضرت ابراہیم نے ختنہ کا حکم دیا، مردوں کے لیے ختنہ کا حکم آپ پہ دیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کو جب ختنہ کا حکم آیا 80 سال تھے، 80 سال کی عمر میں، اور اللہ کا بندہ خود بتایا اور پوری قوم کو آپ نے بتایا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے ایک بات، 8ویں بات یہ بتائی گئی ہر آدمی ریسپانسبل ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تو مطلب یہ کہ 8 باتیں ہیں یہاں پہ۔ پہلی بات توحید، رسالت، آخرت، نماز، قربانی، حج، ختنہ، اور 8ویں بات ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اور اللہ نے کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، ابراہیم کی پیروی کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ یہ 8 باتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا حکم دیا۔ یہی 8 باتیں بتائی گئیں۔ آخری بات میں اب یہاں پہ بتا رہا ہوں، اب یہاں پر دیکھیے اب یہ جو دن آ رہے ہیں یہاں پہ بتایا، اب یہ دن وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اگر اب یہاں پہ دیکھیے اب آنے والے دن جو ہے بڑے مبارک دن ہے۔ یہ اللہ کے بندے حضرت ابراہیم بڑے لوگوں کی زندگی بڑے لوگوں کے لیے نمونہ ہے، حضرت اسماعیل بچوں کے لیے نمونہ ہے، حضرت ہاجرہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ یہ تینوں کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ رکھنے والی ہے۔ اور یہ دنوں کے بارے میں دیکھیے گا، مختصر میں آپ کے بتا رہا ہوں۔ پہلی بات یعنی ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ 12واں مہینہ ہے، اسلامی اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ نے کئی ایسی چیزیں جمع کر دیا جو دوسرے مہینوں کے اندر نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، حج ہے اور قربانی۔ اور پھر یہ مہینے میں عرفے کا دن ہے، عرفے کا دن ہے۔ اب آئیے ان دنوں کے بارے میں۔ پہلی بات اللہ کرا والفجر ولیالٍ عشر، قسم ہے فجر کی، فجر کا وقت بڑا مبارک ہوتا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ صبح کے ٹائم میں مجھے برکت دے، نماز پڑھیں گے، بیپار میں جائیں گے، روزی روٹی میں لگیں گے، اللہ برکت دے گا۔ نماز چھوڑ دیے، منحوس کی طرح سوتے رہے، سڑی صورت لے کر اٹھے، جبکہ پورے چیزیں ختم ہو گئیں، تقسیم ہوگا کیا ملتا؟ اسی لیے مسلمان سوائے رونے کے کیا بھی نہیں۔ کیوں؟ مسلمان کی زندگی سے فجر ختم ہو گئی۔ اللہ کے بندے پڑھنے والے ہوں گے، اب بہت سے لوگ ہیں
اللہ کے بندے اتنے قربانیاں دیے. دیکھیے فجر کا وقت بتا رہا, قسم ہے فجر کی, قدر کرو اللہ تمہاری قدر کرے گا. وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 دنوں کی قسم ہے. 10 دن, ان دنوں کے بارے میں بات بتائی گئی. تمام دنوں میں دنیا کے سب سے زیادہ دنوں کے اندر یہ دن بڑے مبارک دن ہے. اس میں بتایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ, ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. تو یہ دنوں کے اندر آپ کو بتایا یہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات پڑھیے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ دنوں میں اللہ کو یاد کرنا تسبیح وغیرہ سے, اگر کوئی آدمی جہاد میں چلا گیا تو اس کا مقام بتایا کہ نہیں, جہاد میں اگر کوئی گیا اس سے بھی زیادہ یہ دنوں میں اللہ کا جو ذکر کریں گے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. ان دنوں میں ایک کام تو یہ کہ اپنے گناہوں کی توبہ. آپ دیکھیے جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں. آج آپ دیکھیے ہمارے پاس, آپ کیرلا کے بارے میں جانتے ہیں, پورا کیرلا پانی میں ڈوب رہا ہے. انڈونیشیا کے بارے میں جاگیے, بڑے زلزلوں پر زلزلے وہاں پر آ رہے ہیں. دنیا کے حالتیں دیکھیے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. کیا نہیں ہو رہا؟ ایسے موقعوں پر دعاؤں کا اہتمام کیجیے. دوسری بات, زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے. ان دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے 9 دن میں روزہ رکھے گا. روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے, اگر کوئی رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان دنوں کے بارے میں جو بات بتائی گئی, اس دن عرفے کا دن ہے. اچھی بات, میری بات سنیے گا, عرفے کا دن ہے, اور عرفے کا دن اللہ بہت معاف کرتا. سوال یہ ہے کہ عرفے کا دن کب ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جب بھی عید ہوگی عید سے ایک دن پہلے کا دن عرفہ, 9 تاریخ ذی الحجہ. اللہ کریں والفجر, فجر کی قسم, لیالی عشر 10 دنوں کی قسم, والشفع عید کے دن کی قسم, والوتر 9 تاریخ کی قسم. اور تحدیثوں میں 9 تاریخ کا ذکر آیا ہے. عرفہ وہ لوگ کبھی بھی کریں گے. ہمارا چاند جو ہوگا, لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم رمضان کب کریں؟ آپ نے فرمایا الفطر یوم یفطر الناس, لوگ جس دن عید الفطر کریں رمضان کی تم بھی کرو. الاضحیٰ یوم یضحی الناس, اللہ کے نبی نے کہا عید اضحیٰ کب کریں گے؟ تمہاری بستی والے, تمہارے ملک والے, تمہارے لوگ جب عید کریں گے تم بھی عید کرو. ایک اچھی بات یاد کر لیجیے گا, سعودیہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہاں کی رویت ہے ان کے حساب سے. کبھی اللہ کے نبی نے نہیں کہا مکے والوں کو فالو کرو, مدینے والوں کو فالو کرو, ان کے طریقے کو لوگوں نے بتایا. آپ نے فرمایا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, تم دیکھ کر چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو. اب یہاں پہ بتایا وہ لوگ اپنے حساب سے کر لیں گے. اس دن کا نام عرفہ ہے, چونکہ 9 تاریخ کو حج میں لوگ حاجی جمع ہوتے ہیں تو عرفے کا دن نام پڑ گیا. تو اب ہمارے اعتبار سے کب روزہ ہوگا؟ ہمارے اعتبار سے جس دن ہماری عید آئے گی اس سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ عید کا دن ہوگا. لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں کے طریقے کو لے لو, ٹھیک ہے عید دوسرے دن کرو, کیونکہ وہاں کے طریقے کے بعد سے آپ روزہ رکھے نا 9 تاریخ کو, آپ کر لو عید. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں یہاں کے لوگوں کا ساتھ دینا ہے. یہاں کے لوگوں کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہوا روزہ بھی تم اسی عید کے حساب سے رکھیں گے, مکے کے حساب سے آپ نہیں رکھیں گے. اور یہ روزے کا 2 سال کا ثواب. میرے بھائی غیر ضروری چیزیں, غیر ضروری سوالات, اللہ کو یاد کرو, ذکر کرو, دعا کرو, قرآن پڑھو, تسبیح پڑھو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. یہ بیکار غیر ضروری چیزوں میں اپنی زندگی کو برباد مت کر لو. دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, 10 تاریخ عید کا دن ہے, قربانی کا دن ہے. آپ نے بتایا, لوگوں نے کہا ما ہی الضحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ آپ نے کہا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم کریں گے تو ہمیں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی دے گا. دنیا ترقی کر لی, چمڑے کے مارکیٹ میں ترقی ہو گئی,
اور چمڑا کتنا ہے کیا سائز ہے پوری دنیا کو معلوم ہے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک بکرے کے جسم پر، ایک گائے کے جسم پر، ایک اونٹ کے جسم پر کتنے بال ہے، اللہ بہتر جان رہا۔ اور آپ کو بتایا قربانی کے اہتمام کرو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ سعۃ لم یضحی فلا یقربن مصلانا، اگر کسی کو قربانی کی طاقت ہے، اب کیسا قربانی کرنا؟ اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس علی کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے۔ گھر کا بڑا آدمی ہے اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اس کی بیوی بچے جو اس کے ماتحت ہیں، اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی طرف سے قربانی ہوگی۔ ہاں اللہ اگر آپ کو طاقت دیا ہے ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے قربانی کیجئے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جسے قربانی دینے کی طاقت ہے اگر وہ قربانی نہیں دیا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ کوئی بھی نہیں بول سکتا IRGC میں لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، فلاں نہیں کر سکتا، کیوں؟ ہر مسلمان ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا جسے قربانی کی طاقت ہے قربانی نہیں کیا تو وہ عیدگاہ نہ آئے۔ تو مطلب یہ کہ وہ عید نہیں کرے گا، اسے عید کرنے کا، ہمارے ساتھ عید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے، آپ قربانی کیجئے گا، بیکار چیزوں میں آپ مت جائیے۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے بات بتا رہا تھا کہ یہ دن بڑے مبارک ہیں، ان کی قدر کیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیجئے، تکبیرات آپ پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن مجید پڑھیے۔ اگر آپ کو کبھی روزہ رکھنے کا موقع ملا روزہ رکھیے، صدقات و خیرات آپ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے حق میں خصوصی دعائیں کرتے رہیے۔ اور میں نے بتایا کہ دیکھیے عید کے لیے ہمارا مسئلہ، ہمارے پاس چاند جب دکھے گا ہماری عید ہوگی انشاءاللہ، اس کے حساب سے ہمارا عرفہ، مکے والے کر رہے ہیں، لندن والے کر رہے ہیں، امریکہ والے کر رہے ہیں، وہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ لوگ عید کر رہے ہیں ہمیں بھی کریں گے، نہیں، کیونکہ پوری امت غلطی نہیں کرتی، ایک آدمی غلطی کرے گا تم کریں گے میں غلطی کروں گا، جب پورے لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مکے والے مدینے والے جو طریقہ اختیار کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں چاند کے بارے میں اختلاف ہوا، اللہ کے نبی اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں بتا دیتا تھا، آج بتا دیا، کل کے لیے کیا کریں گے؟ اس لیے بتایا آپ چاند دیکھیے، آپ عید کیجئے، آپ چاند دیکھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ چاند دیکھیے، آپ قربانی دیجئے۔ تو بہرحال غلط چیزوں میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں اپنی عبادتوں کو اللہ کے واسطے برباد مت کر لو، اننیسیسری چیزوں میں اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو۔ اور عید کا دن سب سے زیادہ پیارا دن ہے، تو اب یہاں پہ اللہ کے راستے میں قربانی دیں۔ میں نے ابھی بتایا طاقت اگر ہے گھر کا جو بڑا ہے اپنی طرف سے لے، اللہ اگر طاقت دیا ہر ایک کی طرف سے قربانی آپ کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے پورا جانور ایک بکرا نہیں لے سکتے، اللہ نے آپ کو اجازت دیا کہ ایک جانور نہیں لے سکتے تو کم سے کم ایک گائے میں حصہ آپ مل جائیے، ایک حصہ اللہ کے لیے 2-3 ہزار روپے بھی اگر کوئی آدمی نہیں دے سکتا تو کیا ہم لوگ قربانی دیں گے میرے بھائی؟ اور یہ بات بتائی گئی کہ جسے طاقت ہے قربانی نہ کرے اب وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ اور ایک بات یہاں پر دیکھیے گا، عید کا چاند دکھنے کے بعد، یہ چاند دکھنے کے بعد آپ کو جو قربانی کرنے والا ہے اسے تو بتایا من را ہلال ذی الحجہ و اراد ان یضحیہ فلا یاخذ من شعرہ ولا من اصفارہ، چاند دیکھنے کے بعد جو قربانی دینے والا ہے اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہیں بنائے گا۔ اور ایک بات میں بتا رہا ہوں ذرا غور کیجئے، یہ ایک آدمی حصہ بھی نہیں لے سکتا، ایک آدمی حصہ بھی نہیں لے سکتا، مجبور ہے، غریب آدمی ہے، اس کے لیے بتایا گیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بولے کہ اللہ کے نبی میرے پاس بکری ہے، دودھ دینے والی بکری ہے، بس اسی پر میرا گویا زندگی کا گزارا چل رہا، آپ اگر حکم دیں تو وہ بکری میں ذبح کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم عید کی نماز پڑھ کر آؤ، آ کر اپنے ناخن، اپنے بال اور
اصلاح کرا لو، پتل کا تمام ازہیتی کا عند اللہ، اللہ تمہیں قربانی کا ثواب دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے لیے خاص نہیں، اللہ کے رسول نے عام بات بتا دیا۔ آج اگر کسی کو حصہ بھی نہیں لے سکتا، عید کے بعد اگر اپنے بال وغیرہ نکال لے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ آخری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں میرا عقیقہ نہیں ہوا، قربانی دینا کیا؟ عقیقہ کرنا بابا کا کام، بابا نہیں کرے تو میرا کیا گناہ ہے؟ آپ بعد میں کرنا چاہیں الگ بات، قربانی سے عقیقے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی الگ چیز ہے، عقیقہ الگ چیز ہے۔ اور ایک بات، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، سہولتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، قرض لے کر بھی آپ قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ قرض لے لیے میں آنے کے بعد دیتا ہوں پیسہ۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی دے سکتے یا نہیں دے سکتے، علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی 2 بکرے ہمیشہ ذبح کرتے تھے، ایک بکرا اپنی طرف سے اور ایک بکرا آپ امت کی طرف سے، ان محمد ان امتی محمد۔ علماء نے کہا ہے امت میں زندہ بھی ہے، مردہ بھی داخل ہو گئے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ آپ کو سہولت دیا، ٹھیک ہے، آپ اپنے مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی آپ دے سکتے۔ مگر ایک بات، یا لوگ عام طور سے غلطی کرتے، اس سال میری اماں کی طرف سے، آئندہ سال میرے بابا کی طرف سے، سوال پیدا ہو رہا اماں بھی بابا کی طرف سے تم کرے تو تمہارے واسطے کیا کرے؟ پہلے اپنے بس میں بیٹھے 50 آدمی کا ٹکٹ تمہیں لے لیے، اپنا ٹکٹ نہیں لیے تو ڈرائیور کنڈکٹر گلے ملیں گا، کیا اچھا آدمی ہے، دیکھو جی 50 آدمی کا ٹکٹ لیا جی، انہیں بولیں گا ارے بیوقوف 50 کا لینا ضروری نہیں رہے، 13 ٹکٹ لینا ضروری ہے، پہلے 13 ٹکٹ لے۔ پہلے آپ اپنی قربانی کیجئے، اللہ اگر آپ کو سہولتیں دیا، آپ قربانی کتنی بھی کر لیجئے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے آپ کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اس عید کو اللہ ساری دنیا کے لیے امن کی بنائے، سلامتی کی بنائے، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے جانوروں کی اللہ حفاظت کرے، ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس حج کو بھی امن والا بنائے۔ جو اللہ کے بندے وہاں پہنچ گئے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، صحیح طور سے پورے کام کرنے کی اللہ ان کو توفیق عطا کرے۔ جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرمائے، اور جو لوگ ابھی حج کا ارادہ نہیں کرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔